جو بچے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، یہ یوٹیرس بائیں جانب ہے، رحم مادر میں جب بچوں کی قوت سماعت بحال ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کسی چیز کی آواز جاتی ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز سب سے زیادہ جاتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اس ماں کے دل کی دھڑکن کو درست کیجئے۔ دل کی دھڑکن میں اگر نبی کا عشق ہوگا، دل کی دھڑکن میں نبی کی نعت ہوگی، میں مانتا ہوں کہ کوئی حضرت حسان تو نہیں پیدا ہو سکتا لیکن غلام حسان تو ضرور پیدا ہوں گے۔ میں مانتا ہوں کہ کوئی بلال تو نہیں پیدا ہو سکتا لیکن غلام بلال تو ضرور پیدا ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عرس تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موقع پر حضرت مولانا غلام غوث سبحانی صاحب قبلہ نے بچوں کی تربیت پر بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیے اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کیسے اور کس ماحول میں ہوئی۔ تو چلیے دوستو، پہلے اس بیان کو سنتے ہیں۔ گوشہ حضور مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان ازہری حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کے 6ویں سالانہ عرس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے۔ ہمارے محترم حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ مصباحی نے مجھے بتایا کہ چونکہ آپ کو جو بیان کرنا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور پھر چائلڈ سائیکولوجی اور موجودہ دور میں جو ایک برننگ ایشو ہے، ایک ریلیونٹ مسئلہ ہے کہ آج ہمارے بچے ہم سے بغاوت کیوں کر رہے ہیں، اور اس تناظر میں حضور تاج الشریعہ کی تربیت کس ماحول میں، یہ ایک پوزیٹیو وے میں میسج یہاں سے جائے گا CIS سے، سینٹر آف اسلامک اسٹڈیز سے، پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے اور ایک پوزیٹیو پیغام ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بڑے ارمانوں سے بچوں کی پیدائش ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، بہت انتظار کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، بچہ ہمارے آنگن میں شعور و ادراک کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، لیکن یہی بیٹا جب 10 سال کا ہوتا ہے آخر بیٹا میری بات کیوں نہیں سنتا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ جس بچی کو انگلی پکڑ کے چلنا ہم نے سکھایا، جس بچی کی تربیت کرنے کی ہم نے کوشش کی، لیکن میری بیٹی 12-13 سال کی ہو جاتی ہے، میری بیٹی بغاوت پہ کیوں اترتی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کمی کہاں ہے؟ ہم نے بچوں کی تربیت اس نہج پہ نہیں کی جو چائلڈ سائیکولوجی کی ڈیمانڈ ہے۔ آج ضرورت یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ابو ہم ہو گئے، گھر میں خاتون موجود ہے، امی، پیرنٹنگ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، حالانکہ پیرنٹنگ اپنے آپ میں فل ٹائم جاب ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس منہج پہ کرے کہ جس منہج پہ محمد رسول اللہ حضرت امام حسین کی تربیت کر رہے ہیں اور حضرت امام حسن کی تربیت جہاں ہو رہی ہے۔ آج کے اس دور میں، اس 21 سینچری میں، جسے سائنس اور ٹیک کا دور کہا جاتا ہے، جسے وگیان ایوم پروتوگی کی شتابدی کہا جاتا ہے، ایسے دور میں کہ جہاں ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ٹیکنو فرینڈلی ہو گئے ہیں، 3 سال کا بچہ انسٹا پہ اس کا اکاؤنٹ موجود ہے، 2 سال کے بچے فیس بک کو آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 1 سال کا بچہ اس وقت تک اپنی امی کا دودھ نہیں پیتا اور ماں اس وقت تک بریسٹ فیڈنگ نہیں کرا سکتی جب تک کہ موبائل میں یوٹیوب میں کوئی کارٹون لگا کے اسے نہ دے دے۔ اب ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری ڈبل بنتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف داڑھی لمبی بڑھا لیں، اب خود نماز پڑھیں اور بچوں کی تربیت نہ کریں تو کیا ہم بری ذمہ ہو گئے؟ نہیں میرے دوستو، جب اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فل ٹائم اپنے بچوں کی تربیت میں دے۔ اب ذرا سنیے، ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ چائلڈ سائیکولوجی کیا ہے؟ بچوں کے حوالے سے جو سائیکولوجسٹ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایام حمل میں جو بچے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، یہ یوٹیرس بائیں جانب ہے، رحم مادر میں جب بچوں کی قوت سماعت بحال ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کسی چیز کی آواز جاتی ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز سب سے زیادہ جاتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اس ماں کے دل کی دھڑکن کو درست کیجئے۔ دل کی دھڑکن میں اگر نبی کا عشق ہوگا، دل کی دھڑکن میں نبی کی نعت ہوگی، میں مانتا ہوں کہ کوئی حضرت حسان تو نہیں پیدا ہو سکتا لیکن غلام حسان تو ضرور پیدا ہوں گے۔ میں
مانتا ہوں کہ کوئی بلال تو نہیں پیدا ہو سکتا لیکن غلام بلال تو ضرور پیدا ہو سکتا. دل کی دھڑکن میں نبی کی محبت ہوگی, نبی کا عشق ہوگا, قرآن کی تلاوت ہوگی. مجھے خبر ہے کوئی رابعہ بصریہ تو نہیں پیدا ہوگی, کوئی رابعہ ادویہ تو نہیں پیدا ہو سکتی, لیکن کنیز فاطمہ تو ضرور پیدا ہوں گی, کنیز رابعہ بصریہ تو ضرور پیدا ہوں گی. آئیے بچوں کی تربیت کس طرح ہوتی ہے. ہم آتے ہیں بریلی شریف کی دھرتی پہ, یہ وہی بریلی شریف کی سرزمین ہے. ایک خاندان ہمیں دکھائی دیتا ہے جسے دنیا خانوادہ رضا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. وہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے حضور مفسر اعظم ہند کے گھر میں. وہ بچہ کون ہے جسے دنیا اسماعیل رضا یعنی اختر رضا خان ازہری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. حضور تاج الشریعہ کی تربیت کس ماحول میں ہوتی ہے. تاج الشریعہ کی امی جان کوئی ایسی ویسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے. تاج الشریعہ کی ماں و ماں ہے, اللہ اکبر, کہ تقوی جہاں نثار ہو. تاج الشریعہ کے والدہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی بیٹی ہیں, مفتی اعظم ہند کی بیٹی ہیں. تاج الشریعہ کی امی جان نے اپنے بابا حضور مفتی اعظم ہند کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا, اشراق کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا, چاشت کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا, نبی مکرم پہ درود پڑھتے ہوئے دیکھا. اب بیٹا گود میں ہے اسماعیل رضا, ماں کے لبوں پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تاج الشریعہ اپنی والدہ کا دودھ نوش کر رہے ہیں اور ادھر ماں کے لبوں پہ کیا ہے, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرود تو جا, تم پہ کروڑوں درود. بچپن سے گھٹی میں نبی کی محبت کو پلایا ہے تاج الشریعہ کی امی جان نے. اب ایک مثال میں دے کے آپ کو سمجھاؤں اس تربیت کا اثر کیا پڑتا ہے. حضرت توجہ چاہوں گا, اس تربیت کا اثر یہ پڑا کہ تاج الشریعہ کی عمر ابھی 4 سال ہے, ابھی صرف 4 سال کے میرے مرشد برحق, اور میں سینہ ٹھوک کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میرے تاج الشریعہ, ہمارے تاج الشریعہ, آپ کے تاج الشریعہ, حضور تاج الشریعہ بھی 4 سال کے ہیں. اور یہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا میں, یہ ہوائی بات نہیں ہے. حضرت علامہ مفتی عبد الواجد قادری رحمت اللہ علیہ کا اسٹیٹمنٹ ہے. چونکہ حضرت علامہ مفتی عبد الواجد قادری رحمت اللہ علیہ ادارے شریعہ کے اپنے زمانے میں امین شریعت تھے, اور یہ تاج الشریعہ کے والد گرامی حضور مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا خان جیلانی میرا رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. تو اب تاج الشریعہ چونکہ ان کے مخدوم زادے ہوئے, یہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا. اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ تربیت کا اثر کتنا پڑتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار مفتی اعظم ہند دورہ کر کے واپس آئے ہیں اور مفتی اعظم ہند بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نور اللہ مرقدہ وقت کے نائب غوث اعظم ہیں, اللہ کے سچے ولی ہیں. یہ تعویذ لکھ رہے ہیں, اور مفتی اعظم ہند کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ دورے پہ ہیں, لیکن جب بریلی آئے ہیں تو ایک پوری ٹیم کھڑی ہے دروازے پہ, خانقاہ کے باہر لوگ کھڑے ہیں, فریادی کھڑے ہیں, لوگ آتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو پیش کرتے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند تعویذ لکھتے ہیں اور تعویذ عطا کر دیتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند بیٹھے ہوئے ہیں اور تعویذ لکھ رہے ہیں. اتنے میں 4 سال کے تاج الشریعہ, ننھے منھے حضور تاج الشریعہ, ابھی عمر کیا ہوتی ہے 4 سال میرے دوستو ذرا بتاؤ تو صحیح. 4 سال کی عمر ہے, ان کی امی جان نے ان کو جبہ پہنا دیا, سر پہ امامہ سجا دیا, ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیا. ذرا غور سے سنیے گا, ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیا. میرے تاج الشریعہ 4 سال کے بچے تاج الشریعہ. آج ہم اپنے گھروں کا بھی جائزہ لیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. تاج الشریعہ چلے ہیں اور نانا کے پاس آئے ہیں, نانا کو سلام کیا, نانا کی دست بوسی کی ہے, نانا کی قدم بوسی کی ہے, اور اس کے بعد میرے تاج الشریعہ اس کمرے میں ٹہل کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. اللہ 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 تسبیح پڑھ رہے ہیں. 4 سال کے بچے تسبیح پڑھ رہے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند نے سر اٹھایا اور آپ نے کہا کہ اسماعیل میاں, چونکہ بچپن کا نام اسماعیل رضا ہے, اسماعیل میاں آپ کیا کر رہے ہیں, جائیے امی کے پاس جا کے آرام کیجئے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. اب اس ننھے منھے لاڈلے نے مفتی اعظم ہند کی آنکھوں کا تارا حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ نانا جان آپ تو بریلی میں ہوتے نہیں ہیں, کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں, اور بریلی آتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہوئے میں آپ کو نہیں دیکھتا, آپ صرف لکھتے رہتے ہیں. آج میں نے سوچا آپ کی جانب سے تسبیح پڑھ لوں. میرے دوستو اتنا سننا تھا کہ حاضرین گواہی دے رہے ہیں. علامہ مفتی عبد الواجد قادری وہ گواہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ وقت کا نائب غوث اپنی مسند کو چھوڑتا ہے اور مفتی اعظم
ہند کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے 4 سال کے نواسے کی پیشانی کو بوسہ دیا، کاندھے پہ اٹھایا اور کہا لوگو گواہ ہو جاؤ، میرا اسماعیل جس دن آسمان ہدایت پہ اختر بن کے چمکے گا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، عرس تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، کرامت حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاج الشریعہ، ذرا زور سے بولیں، بستی بستی قریہ قریہ، اور زور سے بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، کون بنا مہمان کعبہ؟ تاج الشریعہ، کون بنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، کون بنا مہمان کعبہ؟ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ آسمان ہدایت پہ اختر بن کے درخشاں ہوگا، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ مجھے کہنے دو کہ جو اشعار میرے پیر و مرشد نے اپنے نانا کی بارگاہ میں پیش کیا، آج میں حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے تاج الشریعہ کا تقوی چھوڑ کے اور خواب میں آ کر دکھاؤ ہم کو بھی ایجا کبھی کون سی دنیا بسائی، تو نے دنیا چھوڑ کے ایک تم دنیا میں رہ کے تاریخ دنیا رہ کے دنیا میں دکھائے کون دنیا چھوڑ کے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ بچپن سے جو تربیت ہوئی امی جان لے، اور سنیے میرے پیر و مرشد کو سرکار تاج الشریعہ کو قرآن شریف کس نے پڑھایا؟ ان کی امی جان نے پڑھایا۔ خود کہتی ہیں خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے قرآن پڑھا، اور وہ خود کہتی ہیں امی جان کہ میں نے اپنے بیٹے اختر رضا اسماعیل رضا کو میں نے قرآن پڑھایا۔ ماں نے تہجد کے وقت بیدار ہونا سکھایا، ماں نے گھٹی میں نبی کی محبت کو پلایا، ماں نے اللہ اللہ بولنا سکھایا، جبھی تو پکار اٹھے اللہ 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 مالی رب الا ہو یفنى الکل یبقى ہو لیس الباقی الا ہو من مات یقول اللہ ذاک الخلد مثواه۔ یہ بچپنے سے تربیت کا اثر ہے۔ آج اس CIS گراؤنڈ سے، سینٹر آف اسلامک اسٹڈیز سے غلام غوث قادری سیوانی پوری دنیا کو یہ میسج دیتا ہے کہ دنیا والو آج ضرورت یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو سنبھالو، اپنے بچوں کی تربیت مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق کیجئے، نہیں تو یاد رکھیے گا آنے والی نسلوں کو سنبھالیے، نہیں تو میری نسلیں آوارہ ہو گئی تو مسجد پہ 100 فیٹ کے مینارے تو ہوں گے لیکن مسجد میں کوئی پیشانی نہیں دکھائی دے گی۔ میری بیٹیاں اگر باقی ہو گئی اور میری بیٹی آوارہ ہو گئی تو یاد رکھیے گا آنگن میں راجستھان کے مکرانہ کے ماربل تو لگا لیجئے گا لیکن آنگن سے قرآن کی تلاوت کی صدا نہیں آئے گی۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ ایک رنگ چڑھایا حضور مفتی اعظم ہند کی بیٹی نے اپنے لاڈلے تاج الشریعہ پہ، وہی رنگ بڑھاپے میں بول رہا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت بولے، آپ بولے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں جا بسے، خلد حضرت نے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل گیا، میں اس میں تھوڑا سا یہ کرتا ہوں، اختر قادری خلد میں جا بسے، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ تو دوستو آپ نے بیان کو سنا۔ دوستو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔